اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو کی طرف آنے سے پیشتر آپ نے اگر ابھی بھی گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب کوئی نیا ویلاگ آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے۔ تو آج آتے ہیں کہ جی گلوبل ڈیفنس میں ہم بات کریں گے آپریشن بنیان المرصوص جو ہے تقریباً کنکلوڈ ہو گیا ہے، اور اس کی کنکلوژن کے بعد اب اس کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس جو سامنے آ رہی ہیں، کچھ نئے انسائٹس آ رہے ہیں، تو آج کی ویلاگ میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپریشن بنیان المرصوص جو ہے 10 مئی کی صبح کو لانچ کیا گیا تھا، جب انڈیا نے پاکستان کے مختلف ایئر بیسز پر شدید نوعیت کے حملے کیے تھے۔ تو اس میں جو انڈیا کی سائٹس کو ٹارگٹ کیا گیا، اس میں بیاس میں براموس میزائل سٹوریج فیسیلٹی تھی جو کہ تباہ کی گئی، ادھمپور میں ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا گیا، ادھمپور ایئر بیس میں سٹرکچر ڈیمیج بھی کیا گیا، پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ جو ہے اس پہ پریسائز میزائل اٹیک کیا گیا، جلندھر ایئر بیس پر بھی آپریشن کیا گیا، گجرات میں ملٹیپل ایئر بیس اور ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا، ایون دہلی ریجن میں بھی جو ہے وہاں ڈرونز گئے، اور اس کے علاوہ جناب راجستھان میں جو کینز ملٹری انسٹالیشنز تھی وہ تباہ کی گئیں، سری نگر کا ایئر بیس جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اسی طرح چندی گڑھ میں ویپن ڈپو ڈپازٹ جو تھا اس کو ہٹ کیا گیا، آدم پور ایئر بیس پر S-400 ڈیفنس سسٹم کو ڈسٹرائے کیا گیا، اس طرح سرسا ایئر فیلڈ کو ہٹ کیا گیا، اڑی میں انڈین آرمی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور سپلائی ڈپو کو ہٹ کیا گیا، ترنگری میں انڈین آرٹلری پوزیشنز کو ہٹ کیا گیا، راجوڑی میں ملٹری انٹیلیجنس ٹریننگ فیسیلٹی ڈسٹرائے کی گئی، ہلواڑا ایئر فورس اسٹیشن کو ہٹ کیا گیا، اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول پر مختلف انڈین پوسٹ کو تباہ کیا گیا، اس کے علاوہ خاص طور پہ بھوج ایریا میں بھی ایک S-400 کے سسٹم کو ڈیمیج کیا گیا۔ تو آرمی کی طرف سے جو ویپن استعمال ہوئے اس میں بطور خاص فتح 1 اور فتح 2 کا نام لیا جا رہا ہے۔ فتح 2 جو ہے یہ گائیڈڈ میزائل ہے، جیسے ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم ہے، لیکن اس کو میزائل کی کیٹیگری میں بھی لیتے ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا یونیک فلائٹ ٹریجیکٹری ہے، جو کہ اس کی وجہ سے ایئر ڈیفنس سسٹمز کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس کو انٹرسیپٹ ڈیٹیکٹ اور انٹرسیپٹ کر سکے۔ اس کا سرکولر ایرر جو پروبیبلٹی ہے وہ 10 میٹر کی ہے، اور فتح 2 400 کلومیٹر پر ایک پریسائز اور گائیڈڈ جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے۔ آ جاتے ہیں ہم اسی طرف کہ جو ایئر فورس نے اپنے جو ایسٹس یوز کیے اس حوالے سے، بلکہ جو نئی بات سامنے دیکھنے کو ملی، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے یہ بات تو بہرحال تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈرون کے خلاف جو ہے وہ سافٹ کل ایکٹیویٹی کر رہا تھا، یعنی ان کی فریکوینسیز کو آلٹریشن کر کے ان کے GPS سسٹم میں یا کمیونیکیشن نیٹ ورک میں تبدیلی لا کے ان کو مطلب ڈی ٹریک کر کے اس کو اس طرح اس نے ڈسٹرائی کیا، کیونکہ فرائیڈے کے دن پاکستانی میں بہت سارے شہروں میں انڈین ڈرونز جو ہے، جس میں بلکہ ہارپ جو اسرائیلی ساختہ لوٹرنگ میونیشن بھی ہے اور ڈرون بھی ہے، یعنی دونوں پرپز کام کرتا ہے، ایز اے میزائل بھی کام کرتا ہے، ایز اے سرویلنس ڈرون بھی کام کرتا ہے، تو وہ نیوٹرلائز کیے گئے۔ لیکن اس بریفنگ میں جو کہ حالیہ دنوں میں DGSPR کے لیول پر دی گئی، جس میں ایئر فورس کے ڈپٹی ایئر مارشل اورنگزیب نے ایک نئی انفارمیشن دی، اور یہ انفارمیشن یہ ہے کہ پاکستان نے برہموس کا جو اٹیک ہوا تھا 9 اور 10 کی درمیانی رات میں، اس کو کافی حد تک نیوٹرلائز کیا ہے، یعنی پاکستان نے اب یہ ٹینڈنسی بھی حاصل کر لی ہے کہ برہموس جو ہے بیسیکلی وہ سپر سونک کروز میزائل ہے، تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کچھ کو فزیکلی ٹارگٹ بھی کیا اور ان کے GPS سسٹم میں آلٹریشن کر کے ان کو ٹارگٹ سے بھٹکایا۔ تو یقینی طور پہ یہ پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی ایئر فورس نے اپنے جو ویپن سسٹم یوز کیے، ہائپرسونک میزائلز ہیں، اس کے علاوہ ان مینڈ ایریل فورس ہے، اسٹینڈ آف ویپنز ہیں، اس کے علاوہ لارج رینج ویکٹرز ہیں۔
تو اگر ہائپرسونک میزائل کی بات کریں تو پاکستان ایئر فورس کے آرسنل میں نمایاں طور پر جو نظر آتا ہے وہ CM-400A جس کے بارے میں بلیو کیا جاتا ہے کہ ہائپرسونک ٹینڈنسی رکھتا ہے. تو یہ غالباً یوز ہوئے ہیں S-400 کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. انمینڈ ایریل ویکلز یا ایسٹس کی ہم بات کریں تو اس میں ڈرونز بھی ہیں اور لوٹنگ منیشنز بھی ہیں. غالب امکان یہ ہے کہ پی ایف نے اپنی سٹرائکس میں بلیز 25 50 75 کا استعمال بھی کیا ہے. سٹینڈ آف ویپنز کی اگر ہم بات کریں کیونکہ سٹینڈ آف ویپنز میں آ جائیں گے جی اسمال ڈائیمیٹر گلائڈ بمز اور لیزر گائیڈڈ بمز. اچھا لانگ رینج ویکٹر کی ہم بات کریں کیونکہ ہائپرسونک میزائل کی بات علیحدہ ہو چکی ہے تو لانگ رینج ویکٹر میں نمایاں طور پر جو پی ایف کی انوینٹری میں یا اس کے ساتھ JF-17 کے ساتھ جو انٹیگریٹڈ میزائل رہا ہے تو اس میں تیمور ایئر لانچ کروز میزائل ہے. اس کے علاوہ ٹرکش بھی کچھ میزائل ہیں وہ جو یوز کرے تھے. تو یہ ویپن سسٹم جناب اس سٹرائک میں استعمال ہوئے اور پی ایف نے اپنے اس اٹیک میں انٹیگریشن کی الیکٹرانک وارفیئر کی سائبر اور اسپیس ڈومین کی. تو یہ وہ ٹینڈنسیز ہیں جو حالیہ دنوں میں پی ایف نے انویلڈ کی ہیں اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کے ترکش میں بھی بہت سارے تیر باقی ہیں. تو یہ تھا جی آج کا وی لاگ. امید ہے کہ آپ پسند آئے گا. خوش رہیں آباد رہیے. السلام علیکم.